الحمد للہ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آل الطیبین الطاہرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ تمام تعریفوں، حمدوں، عبادتوں، شکرانوں کے لائق اللہ رب العالمین کی ذات بابرکات لا محدود درود و سلام کائنات کی جان بلکہ وجہ تخلیق کائنات دونوں عالم کے مختار میرے اور آپ کے پیارے آقا جناب محمد مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا آپ دی پاک بارگاہ دے اندر درود و سلام دا نذرانہ پیش فرماؤ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک وسلم علیک یا جد الحسن والحسین۔ مدینے والے آسایاں میں تیری آلدہ نوکر مدینے والے آسایاں میں تیری آلدہ نوکر میں سگ زہرا دے بچیاں دا علی لجے پال دا نوکر میں سگ زہرا دے بچیاں دا علی لجے پال دا نوکر
جڑے نوکر نے پنج تن دے او انج پالے محمد نے جڑے نوکر نے پنج تن دے او انج پالے محمد نے کدی نہیں ویکھیا جگتے کوئی انج پالدا نوکر کدی نہیں ویکھیا جگتے کوئی انج پالدا نوکر میں سگ زہرا دے بچیاں دا علی لج پالدا نوکر میری نسبت حسینی میں رب تو ہور کی منگنا میری نسبت حسینی میں رب تو ہور کی منگنا زمانہ آکھدا مینوں علی دے لال دا نوکر زمانہ آکھدا مینوں علی دے لال دا نوکر میں سگ زہرا دے بچیاں دا علی لج پالدا نوکر حمد و صلات کے بعد سامعین جی بکار قرآن مجید فرقان حمید سے جو آیہ مقدسہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا رب کعبہ نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا میرا رب فرماتا ہے یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ اے ایمان والیو تقوی اختیار کرو تقوی اختیار کرو اے ایمان والو تقوی اختیار کرو وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ اور تقوی اختیار کرنے کے بعد سچوں کے ساتھ ہو جاؤ تقوی اختیار کرو یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ تقوی بمعنی اللہ سے ڈرنا جس کا یقین محکم ہے جس کا تقوی مضبوط ہے وہی اللہ سے ڈرتا ہے اور سادہ سے الفاظ میں کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اللہ سے ڈرو تقوی اختیار کرو وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ اب اس نفسا نفسی کے دور کے اندر
جب بندہ مساجد کے اندر داخل ہوتا ہے تو ہر مسجد کے اوپر کسی نہ کسی مذہب کا ٹیگ لگا ہوتا ہے، کسی نہ کسی مذہب کی نمبر پلیٹ لگی ہوتی ہے، نام لکھا ہوتا ہے، لیکن جب بات کی جاتی ہے، ان سے بحث و مباحثہ کیا جاتا ہے، تو بات کیا کہنے کو یا سننے کو ملتی ہے کہ یہ رب کا گھر ہے۔ کس کا گھر ہے؟ رب کا گھر ہے۔ جب یہ گھر رب کا ہے تو پھر اس کے اوپر ٹیگ لگانے کی کیا ضرورت ہے کہ یہ فلاں کی مسجد ہے، یہ فلاں کی مسجد ہے؟ گھر تو رب کا ہے، تو نام کی کیا ضرورت ہے؟ رب سے بڑا نام کسی کا ہو سکتا ہے؟ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر، اگر رب کے بعد جو عزت و احترام کے لائق کوئی ہستی ہے تو میرے اور آپ کے پیارے آقا امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ہستی ہے۔ تو پھر مساجد کے اوپر ٹیگ لگانے کا یا نام لکھنے کا مقصد جو ہے وہ ختم ہو گیا۔ ہم مسجد کے اندر کہاں کس لیے آتے ہیں، کس وجہ سے آتے ہیں؟ کہ ہم اپنے رب کا قرب حاصل کر سکیں، اپنے رب کے نزدیک ہو سکیں۔ مسجد میں آنے کا مقصد یہ ہوتا ہے۔ مسجد کے اندر آ کے بھی، مسجد کے اندر بیٹھ کے بھی بندے کا دل جو ہے وہ رب کی یاد کے اندر محو نہ ہو تو اس سے بڑا بدبخت بندہ اور کون ہو سکتا ہے کہ رب کی بارگاہ میں بیٹھ کے، رب کے دربار کے اندر بیٹھ کے، رب کے سامنے پیش ہو کر بھی وہ اپنے رب کے ساتھ تعلق نہیں پکا کر سکا، تعلق پختہ نہیں کر سکا، تو اگر وہ اپنے رب کے ساتھ اپنا تعلق پختہ کرنے میں کامیاب نہیں ہوا تو وہ پھر جو پرچہ ہے، جو پیپر اس نے حل کرنا ہے وہ کیسے حل کر سکے گا؟ جو اس نے اپنی زندگی کے شب و روز گزارنے ہیں، ایام گزارنے ہیں، وہ کیسے اس کے گزریں گے؟ اسے کہاں سے تربیت ملے گی، کہاں سے ترغیب ملے گی کہ وہ کیسے کیسے اپنا ٹائم گزارے گا؟ تو اس کا جو ہے وہ تقویٰ مضبوط ہوگا، اس کے دل کے اندر رب کا ڈر پیدا ہوگا۔ تو جب یہ دونوں کام مکمل ہو جائیں گے تو پھر اللہ نے حکم دیا ہے وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اللہ فرماتا ہے جب تم مجھ سے ڈرو، تمہارا تقویٰ مضبوط ہو جائے تو کیا کرو؟ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، پھر اپنا تعلق جو ہے وہ سچوں کے ساتھ قائم کرو، تعلق جو ہے سچوں کے ساتھ قائم کرو۔ تو سامعین جی بکار، اب صادق ہے کون؟ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ۔ اب یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، پہلے تو اس چیز کو ہم سمجھ لیں، اس کے بعد پھر وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ کی طرف چلیں گے۔ اب اتقوا اللہ، اللہ کہتا ہے کہ اے ایمان والو، کسی اور مذہب کی طرف رب نے اشارہ نہیں کیا۔ رب کن سے مخاطب ہے؟ ایمان والوں سے۔ اب بات سمجھ میں یہ آئی کہ جنہوں نے ایمان قبول کر لیا ہے ان کے لیے کچھ اور بھی پڑاؤ رب نے رکھ چھوڑے ہیں، کچھ اور بھی مقامات رب نے رکھ چھوڑے ہیں کہ جن مقامات میں سے گزرنے کے بعد تمہیں رب مل سکتا ہے۔ کچھ سیڑھیاں چڑھنی پڑیں گی اور بھی۔ کلمہ تم نے پڑھ لیا، ایمان والے تم ہو گئے، لیکن اس کے بعد کچھ اور منازل ہیں جن کو طے کرنا ہے۔ ان کو طے کرنے کے بعد تیرا تعلق جو ہے وہ اپنے رب سے جڑ جائے گا۔ اتقوا اللہ، اللہ نے کن کو مخاطب کیا؟ ایمان والوں کو۔ کن کو مخاطب کیا؟ ایمان والوں کو، کہ اے ایمان والو، جی میرے رب حکم ہو۔ اللہ کہتا ہے اتقوا اللہ، مجھ سے ڈرو۔ یا اللہ ڈر بھی لیا، اب کیا کریں؟ اللہ کہتا ہے تم نے ڈر لیا تو کیا ہوا؟ اب تم میری طرف آنے کا وسیلہ تلاش کرو۔ یا اللہ وسیلہ ہے کون؟ اللہ کہتا ہے میں نے قرآن میں تمہیں بتا دیا وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ،
میری طرف پہنچنے کا وسیلہ جو ہے وہ صادقین لوگ ہیں. صادقین. اب وہ صادقین لوگ کون ہیں؟ ان کی نشانی کیا ہے؟ آؤ سورہ فاتحہ کی طرف چلتے ہیں. ہم نماز کے اندر یا قرآن کے اندر سورہ فاتحہ جب پڑھتے ہیں تو اس کے الفاظ آتے ہیں کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین. ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم. یا اللہ مجھے صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرما، یا مجھے وہ راستہ دکھا، اس راستے پر چلا جس پر تیرے نیک لوگ چلے. صراط الذین انعمت علیہم، وہ لوگ چلے جن پر تو نے انعام کیے، جن پر تو نے انعام کیے. اب انعام یافتہ جو لوگ ہیں وہ اللہ سے ڈرے ہوئے لوگ ہیں، وہ اللہ سے ڈرنے والے لوگ ہیں، جن کا ہر لمحہ جو ہے وہ اللہ کی یاد میں ڈر کے گزر جاتا ہے. ہر لمحہ جو ہے وہ اللہ کی یاد میں گزرتا ہے اور ڈرتے رہتے ہیں ہر وقت کہ کہیں ایسا نہ ہو جائے، کہیں ایسا نہ ہو جائے، کہیں یہاں پہ لرزش نہ ہو جائے. ان کا یہ ٹائم جو ہے وہ سوچتے ہوئے گزر جاتا ہے. تو آؤ اس کی مثال کچھ اس طرح دیتے ہیں کہ جیسے نفوس ہے نا انسان کے، ایک نفس امارہ ہے، ایک نفس لوامہ ہے، ایک ملہمہ ہے، ایک نفس مطمئنہ ہے. نفس امارہ، نفس لوامہ، نفس ملہمہ اور نفس مطمئنہ. اب نفس امارہ کیا ہے؟ نفس امارہ یہ ہے کہ انسان گناہ کرتا ہے، گناہ کرنے کے بعد جا کے وہ اس پہ شرمندہ ہو. وہ شرمندہ نہیں ہوتا بلکہ اس کی تشہیر کرتا ہے، بندوں کے اندر بیٹھ کے بتاتا ہے کہ میں نے یہ گناہ کیا ہے. اسے نفس امارہ کہتے ہیں، اسے نفس امارہ کہتے ہیں. اب نفس لوامہ کیا ہے؟ کہ جب بندہ گناہ کر لیتا ہے، گناہ کر لیتا ہے، یہ مقام ہے اس سے بہتر، نفس امارہ سے بہتر مقام ہے نفس لوامہ کا. کیا مقام ہے؟ کہ جب انسان گناہ کر لیتا ہے تو گناہ کرنے کے بعد وہ اپنے رب کی بارگاہ میں سربہ سجود ہو جاتا ہے، گڑ گڑاتا ہے کہ یا اللہ یہ گناہ مجھ سے سرزد ہو گیا ہے، اپنی شان کریمی کا واسطہ مجھے معافی عطا فرما. اب نفس لوامہ بھی ہو گیا. اب تیسرا مقام آ گیا نفس ملہمہ کا. ملہمہ کا. اب نفس ملہمہ کیا ہے؟ کہ جب اپنے رب کی یاد میں تم مستغرق ہو، اپنے رب کی یاد کر رہے ہوتے ہو، یا اپنے رب کی یاد میں ہوتے ہو، سربہ سجود نہیں بھی ہوتے، تمہیں صرف خیال گزرتا ہے کسی غلط کام کا، ابھی کیا نہیں ہے، صرف خیال گزرا ہے، خیال گزرا ہے. تو کیا کیا؟ اس خیال کے گزرنے کے ساتھ ہی اپنے رب کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو گئے، اپنے رب کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو گئے، معذرت کی اپنے رب سے کہ یا اللہ مجھے معافی عنایت فرما، مجھے معاف کر دے کہ میرے ذہن کے اندر گناہ کا خیال آ گیا، ابھی کیا نہیں ہے. نفس امارہ، نفس لوامہ، نفس ملہمہ جو ہے یہ تیسرا مقام ہے کہ گناہ کا خیال آ جائے تو اس سے بھی بندہ توبہ کرے. اب چوتھا مقام جو ہے وہ ہے نفس مطمئنہ کا. جب انسان اس مقام پر پہنچ جاتا ہے نفس مطمئنہ کے مقام پہ، تو اللہ پھر ارشاد فرماتا ہے، میرا رب کہتا ہے کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. کہ اے نفس مطمئنہ، اے اطمینان والے نفس، اللہ پوچھتا ہے، اللہ کہتا ہے کس کو؟
یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو. وہ جو نفس مطمئنہ ہے نا ایمان کے ساتھ، جو اللہ سے ڈرتا بھی ہے اور تقوی بھی اختیار کرتا ہے، اللہ اس سے پوچھتا ہے، اللہ اس سے پوچھتا ہے، اللہ پوچھتا ہے کہ اے اطمینان والے نفس، میں تجھ سے راضی ہو گیا، میں تجھ سے راضی ہو گیا. اللہ کہتا ہے تو بھی مجھ سے راضی ہو جا. تو یا اللہ پھر کیا ہوگا؟ پھر کیا ہوگا؟ اللہ کہتا ہے میں تجھ سے راضی ہو گیا، جب تو بھی مجھ سے راضی ہو جائے گا تو کیا ہوگا؟ فادخلی فی عبادی، فادخلی فی عبادی، پھر میں تجھے اپنے بندوں میں داخل کر لوں گا، پھر میں تجھے اپنے بندوں میں داخل کر لوں گا. تو سوال یہ پیدا ہوا ذہن کے اندر کہ یار رب کے بندے تو سارے ہی ہیں، مخلوق ساری رب کی ہے، سارے ہی رب کے بندے ہیں، لیکن یہ کیا معاملہ ہوا؟ فادخلی فی عبادی، میں تمہیں اپنے بندوں میں داخل کر لوں گا. سمجھ آئی کہ اللہ کے بندے تو سارے ہی ہیں، لیکن بندہ ہونے میں فرق ہوتا ہے، بندہ ہونے میں فرق ہوتا ہے. ایک عام ہوتا ہے، ایک خاص ہوتا ہے، ایک خاص الخاص ہوتا ہے. خاص مقام کے اندر بھی اللہ نہیں پوچھتا، وسیلہ پیدا کرتا ہے. تو جب بندہ خاص الخاص کے مقام پہ چلا جاتا ہے، اللہ کہتا ہے کہ فادخلی فی عبادی، میں نے تمہیں اپنے خاص الخاص بندوں میں داخل کر لیا. وادخلی جنتی، اور تجھے میں نے جنت عطا کر دی، جنت عطا کر دی. اب یہ سارے کے سارے معاملات ہو گئے تو ہمیں سمجھ کیا آئی بات؟ ہم نے سمجھا کیا؟ ہمیں سمجھ کیا آیا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ. ہمیں یہ مقام اس وقت نصیب ہوگا جب ہم اللہ سے ڈریں گے، اللہ سے ڈریں گے. جب ہم اللہ سے ڈریں گے، جب ہم اللہ سے ڈریں گے تو پھر کیا ہوگا؟ اللہ ہم پر اپنی رحمتوں کا نزول کرے گا. اللہ ہم پر اپنی رحمتوں کا نزول کرے گا، کیونکہ قرآن ہے، اللہ کا فرمان ہے. میرا رب فرماتا ہے اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ. اللہ کہتا ہے جو مجھ سے ڈرتے ہیں، تقوی اختیار کرتے ہیں، میری رحمتوں کا ان پر نزول ہوتا ہے، سلامتی کا نزول ہوتا ہے. اب جن پر رحمتوں کا اور سلامتی کا نزول ہوتا ہے، اس کے بعد اللہ مقام کیا عطا کرتا ہے؟ اللہ مقام کیا عطا کرتا ہے؟ اللہ کہتا ہے وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ. اللہ کہتا ہے مجھ سے ڈرو ایمان والو، مجھ سے ڈرو اور کیا کرو؟ تقوی اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. اب سچے کون ہیں؟ یہ ماہ ربیع الثانی کا آخری جمعۃ المبارک ہے. سچے کون ہے؟ جناب پیران پیر حضرت شیخ سید عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کے نام سے یہ ماہ مبارک منسوب ہے. پچھلا ماہ مبارک ربیع الاول کا تھا تو وہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے نام سے منسوب ہے. یہ حضور کی اولاد میں سے ہیں، حضور کی آل میں سے ہیں. یہ ماہ مبارک ان کے نام سے منسوب ہے. تو سلطان العارفین حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ جہاں پر تمام سلاسل کی انتہا ہو جاتی ہے، وہاں پر قادری سلسلے کی ابتدا ہوتی ہے. قادری سلسلے کی وہاں سے ابتدا ہوتی ہے. اب سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا مقام کیا ہے؟ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ. اگر تم اللہ سے ڈرتے ہو، تقوی اختیار کر لیا ہے، تو پھر غوث پاک کے ساتھ اپنا تعلق جو ہے وہ مضبوط کر لو. سرکار غوث پاک کے ساتھ اپنا تعلق جو ہے اس کو مضبوط کر لو. تو
تو سلطان العارفین حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالی علیہ کیا فرماتے ہیں کہ سین سن فریاد پیرا دیا پیرا تے میری عرض سنی کن دھر کے ہو بیڑا اڑیا وچ کمرا دے او جتھے مچھ نہ بیندے ڈر کے ہو غوث جیلانی او کتے بے ربانی تے میری خبر لیو چٹ کر کے ہو تے پیر جنا دے او میرا کامل باہو تے او کنڈی لگ دے تر کے ہو سلطان العارفین سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کس سے مدد مانگی؟ شہنشاہ بغداد سے مدد مانگی، شہنشاہ بغداد سے مدد مانگی۔ کیوں مانگی؟ کیوں مانگی؟ سوال پیدا ہوتا ہے کہ رب سے مدد کیوں نہیں مانگی؟ سن فریاد پیران دیا پیرا تے میری عرض سنی کن تر کے، سرکار غوث اعظم سے امداد کیوں مانگی؟ سلطان العارفین کو پتا نہیں تھا کہ میں نے رب سے رابطہ کرنا ہے، میں نے رب سے رابطہ کرنا ہے۔ سرکار غوث پاک سے رابطہ کیوں کیا؟ پتا تھا کہ اللہ نے کہا ہے کہ جب تم تقوی اختیار کر لو، مجھ سے ڈرنا شروع کر دو، تیرا دل صاف ہو جائے تو کیا کرو؟ پھر اپنا تعلق جو ہے وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اپنا تعلق جو ہے وہ سچوں کے ساتھ قائم کر لو۔ اپنا تعلق کس کے ساتھ قائم کرو؟ سچوں کے ساتھ۔ اب ہمیں سمجھ آئی بات کہ جب اللہ سے بندہ ڈرتا ہے، تقوی اختیار کر لیتا ہے، تقوی کا نام ہی اللہ سے ڈرنا ہے۔ تقوی در حقیقت ہے ہی یہ چیز جو بندہ اللہ سے ڈرتا رہے، استغفار کرتا رہے، ہر عمل کے ساتھ، ہر طریقے کے ساتھ اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے، ان معاملات کو دیکھتے ہوئے جب بندہ اپنے رب سے ڈرتا ہے تو سمجھو کہ اس نے تقوی اختیار کر لیا، تقوی اختیار کر لیا۔ اب سلطان العارفین حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالی علیہ عارفین کا سلطان ہے، مقام ہے، مرتبہ ہے، لیکن پھر بھی سرکار غوث اعظم سے مدد مانگ رہے ہیں۔ پیران پیر جناب میران دستگیر سے مدد مانگ رہے ہیں۔ کیوں مانگی؟ کیوں مانگی؟ پتا ہے کہ اللہ نے کہا ہے وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، کہ جب تم تقوی اختیار کر لو، مجھ سے ڈرنا شروع ہو جاؤ تو پھر کیا کرو؟ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ آؤ صدق کی اب تعریف سن لیتے ہیں۔ ڈر کی سمجھ آ گئی، تقوی کی سمجھ آ گئی کہ ڈر ہے کیا، تقوی ہے کیا۔ اب سنو صدق کی تعریف کیا ہے۔ حضرت اماں رابعہ بصری رحمت اللہ تعالی علیہ آپ
بیمار ہیں، علیل ہیں، تو آپ کی عیادت کے لیے بزرگ تشریف لائے، 3 بزرگ تشریف لائے۔ ان میں ایک تھے حضرت شفیق بلخی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ تو حضرت اما رابعہ بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے پہلے ان کی طرف اشارہ کیا، فرماتی ہیں کہ آپ اللہ کے بڑے برگزیدہ بندے ہیں، آپ اس طرح کریں بھی مجھے ذرا صدق کی تعریف تو بیان فرما دیں، کافی ٹائم سے میں ایک مسئلے کے اندر الجھی ہوئی ہوں، صدق کی تعریف بیان فرمائیں۔ حضرت شفیق بلخی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے صدق کی تعریف کچھ اس طرح کی، کہتے ہیں کہ جب کوئی تکلیف انسان پر خدا تعالیٰ کی طرف سے نازل ہو، اس میں وہ صبر کرے، اس میں وہ صبر کرے۔ حضرت اما رابعہ بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے نفی میں سر ہلا دیا، نفی میں سر ہلا دیا، کہتے ہیں یہ صدق کی تعریف نہیں ہے، صدق کی تعریف یہ نہیں ہے، تکلیف تو اللہ کی طرف سے آتی ہے، یہ بھی معاملہ پکا ہے، سمجھ میں آنے والی بات ہے، اس کے اوپر صبر کرنا یہ بھی ٹھیک ہے، لیکن صدق اسے نہیں کہتے، نفی میں سر ہلا دیا۔ اب ہلایا تو پھر دوسری باری آئی بزرگان دین میں سے حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کی طرف اشارہ کیا کہ میرا آپ سے بھی یہی سوال ہے، تو انہوں نے سوال کا جو جواب دیا، حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جب کوئی تکلیف جو ہے اللہ کی طرف سے انسان پر نازل ہو تو وہ اللہ کا شکر ادا کرے، اللہ کا شکر ادا کرے۔ حضرت اما رابعہ بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے پھر نفی میں سر ہلا دیا، پھر نفی میں سر ہلا دیا۔ اب آ گئی حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی باری، آپ نے پھر ان کی طرف اشارہ کیا کہ آپ بھی تعریف عنایت فرما دیں کہ صدق ہے کیا، صادق کی تعریف کیا ہے۔ تو جب آپ نے صدق کی تعریف کی حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے، تو فرماتے ہیں کہ جب کوئی تکلیف انسان پر آئے، جب کوئی تکلیف انسان پر آئے تو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوئی ہے، اس پہ ایمان رکھے اور اس میں لذت تلاش کرے، لذت تلاش کرے، مزہ لے اس تکلیف کا۔ تو پھر اما جی نے نا نفی میں سر ہلا دیا، نفی میں سر ہلا دیا۔ اب جب تینوں، ایک نے صبر کا بولا، ایک نے شکر کا بولا، ایک نے لذت کا بولا، باتیں تینوں ہی اعلیٰ مقام کی ہیں، تینوں ہی اعلیٰ مقام کی ہیں، لیکن ان تینوں باتوں میں جب نفی کے اوپر سر ہلا دیا گیا، حضرت اما رابعہ بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے سر ہلایا نفی کے اندر، تو تینوں بیک زبان ہو کے بولے کہ اما جی پھر آپ ہی ہمیں کچھ عنایت فرما دیں۔ تو پھر اما جی نے جو جواب دیا وہ بڑا قابل غور ہے، وہ بڑا قابل غور ہے۔ فرماتی ہیں کہ جب انسان پر اللہ کی طرف سے تکلیف آئے تو وہ نہ صبر کرے، نہ شکر کرے، نہ لذت اختیار کرے، بلکہ وہ تکلیف دینے والے کو تلاش کرے۔ اس تکلیف کے اندر وہ جو تکلیف آئی ہے وہ نہ صبر کرے نہ شکر کرے، یہ ایک علیحدہ مقام ہے، کرنا چاہیے، صبر بھی کرے، شکر بھی ادا کرے، اس کا لذت بھی تلاش کرے، لیکن ان سب مقام سے ایک اور مقام ہے آگے۔ اما جی وہ کیا ہے؟ اما جی کہتی ہیں کہ اس تکلیف دینے والے کو اس تکلیف میں تلاش کرے، جس کی طرف سے وہ تکلیف آئی ہے اس تکلیف میں اس کو تلاش کرے جس کی طرف سے آئی ہے۔ کہتے ہیں یہ ہے صدق، یہ ہے صدق۔ اچھا چلیں سادہ سی مثال لے لیتے ہیں، فرض کیا میں نے کسی کو تکلیف دی، میں نے کسی کو تکلیف دی، میں اس کے پاس نہیں پہنچا، کسی بہانے سے، کسی ہیلے کے ساتھ، کسی وسیلے کے ساتھ اسے تکلیف دی، تو وہ صرف اسی وسیلے کو دیکھے گا جس وسیلے سے اسے تکلیف پہنچی ہے، ایسے ہی ہے نا بھائی؟ لیکن جو پس پردہ حقائق ہیں وہ ان تک نہیں پہنچے گا، وہ مجھ تک نہیں پہنچے گا، کیونکہ اسے پتہ ہی نہیں ہے کہ تکلیف دینے والا کون ہے، کس کی طرف سے آ رہی ہے، کون کروا کون رہا ہے یہ کام،
کیونکہ میں تو پسے پشت ہوں، پردے کے پیچھے ہوں، سامنے بندہ کوئی اور ہے، لیکن جب رب کی طرف سے تمہیں کوئی تکلیف آئے تو صبر بھی کرو، شکر بھی کرو۔ مقام صبر بھی ہے، مقام شکر بھی ہے، مقام لذت بھی ہے، لیکن یہ تینوں مقام اپنی جگہ ہیں۔ جب رب کی طرف سے تجھے کوئی تکلیف ہو، تجھ پر کوئی معاملات آ جائیں، تو پھر ان معاملات میں اپنے رب کو تلاش کرو، اپنے رب کو تلاش کرو۔ جب تم اپنے رب کو تلاش کرو گے تو پھر کیا ہوگا؟ سمجھ آ جائے گی کہ اللہ سے ڈرتے ہو، اللہ سے ڈرتے ہو، کسی اور کا سہارا نہیں لینا چاہتے تم۔ تمہارا تقوی جو ہے وہ مضبوط ہے، تمہارا تقوی مضبوط ہے۔ تو جب تقوی مضبوط ہو، جب تقوی مضبوط ہو تو پھر اس کے بعد مقام آ جاتا ہے وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ۔ پھر اللہ کہتا ہے کہ اپنا تعلق جو ہے وہ سچوں کے ساتھ کر لو، سچوں کے ساتھ کر لو۔ اب سچے کون ہیں؟ اب سچے کون ہیں؟ اللہ فرماتا ہے کہ میں نے اپنے محبوب کے جو صحابہ ہیں ان کو سچوں میں داخل کر دیا، اپنے محبوب کے صحابہ کو میں نے سچوں میں داخل کر دیا ہے۔ جو میرے محبوب کے ان صحابہ میں سے کسی کی بھی پیروی کر لے گا وہ اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کامیاب ہو جائے گا۔ لیکن اس کے اندر بھی بہت سارے معاملات آ جاتے ہیں، لیکن میں حضور کے یار غار کا ذکر کرتا ہوں، حضور کے یار غار کا بھی، یار مزار کا بھی۔ حضور کے یار غار بھی ہیں، یار مزار بھی ہیں۔ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ حضور کے ساتھ ہیں۔ آپ مکہ پاک میں رہے تو حضور کے ساتھ رہے، مکہ پاک میں رہے تو حضور کے ساتھ رہے، ہجرت کی تو ہجرت کے سارے معاملات جو تھے وہ ساتھ گزرے، غار کی جو ٹائم تھا، غار کا جو ٹائم تھا وہ بھی ساتھ گزرا، پھر آپ مدینہ پاک گئے تو ٹائم ساتھ گزرا۔ اب حضور کے ساتھ ہی ہیں، آرام بھی حضور کے ساتھ فرما رہے ہیں۔ تو جب غار کا ٹائم آیا، غار کا ٹائم آیا تو گئے، حضور آپ باہر ذرا نا ٹھہریں، میں اندر دیکھ لوں، غار صاف کر لوں، کوئی چیز نہ ہو غار کے اندر۔ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ۔ ایک شب تار ہے، ایک شب تار ہے، اور ایک غار ہے، اور اس غار میں ایک سچا ہے اور ایک سچائی ہے، ایک سچا ہے اور ایک سچائی ہے۔ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ۔ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور آپ باہر کھڑے ہوں، میں غار کے اندر دیکھ لوں، میں غار کے اندر دیکھ لوں۔ آپ نے صفائی کی، صاف کیا غار کو، اپنی قمیض اتاری، ٹکڑے کر کے نا، ٹکڑے کر کے ہر سوراخ کے اندر دے دی، ہر سوراخ کے اندر دے دی، ایک سوراخ بچ گیا۔ حضور کو آواز دی، حضور آپ اندر تشریف لے آئیں، حضور آپ اندر تشریف لے آئیں۔ وہ جو ایک سوراخ بچ گیا تھا نا، ایک سوراخ، اس کے آگے ایڑی لگا دی، ایڑی لگا دی۔ اب وہ بھی محبت والا تھا، اس نے بھی سنا ہوا تھا کہ آخری نبی نے آنا ہے، وہ بھی دیدار کا مشتاق تھا، اس کو بھی شوق تھا کہ میں حضور کا دیدار کروں۔ اب وہ بھی دیدار کرنے کے لیے بےتاب تھا، لیکن ادھر صادقوں کا امام ہے جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، ان کا بھی عشق اپنا ہے، مقام اپنا ہے، لیکن اس نے بھی سنا تھا کہ آخری نبی آئے گا، تو اسی شوق میں، دیدار کے شوق میں، وہ بھی پتہ نہیں کتنی خاردار جھاڑیوں میں سے، کتنے دریاؤں میں سے، کتنے سمندروں میں سے گزرتا ہوا وہاں تک پہنچا ہے، خوشبو سونگتا ہوا آقا کی۔ اب اس نے ہر سوراخ کو دیکھا، ہر سوراخ کو بند کر دیا گیا، ایک سوراخ کے اندر اسے محسوس ہوا کہ کسی انسان کا گوشت ہے یہ۔ اب سیدنا صدیق اکبر کی گود ہے، امام الانبیاء کا سر اقدس ہے، حضور نے سر رکھا، حضور آرام فرما رہے ہیں،
آرام فرما رہے ہیں، اس نے ڈسنا شروع کر دیا. اب مشتاق ہے وہ بھی، تو کہتا کیا ہے کہ سپ آکھے ذرا اڈی نو ہٹا لے، میں اج تیرا یار ویکھنا ہے، میں اج تیرا یار ویکھنا ہے، بنا دید مر جان تو بچا لے، بنا دید مر جان تو بچا لے، میں اج تیرا یار ویکھنا ہے، میں اج تیرا یار ویکھنا ہے. اب سانپ کہتا ہے سیدنا صدیق اکبر کو، ڈستا ہے، اڈی اٹھائے تو میں بھی حضور کا دیدار کر لوں، میں بھی حضور کا دیدار کر لوں. اب سیدنا صدیق اکبر صداقت کا امام ہے، کہا نہیں بھائی تو اپنا زور لا جنہ لاؤنا ہے، جنہ لاؤنا لا. صدیق اڈی نہیں اگوں چکنی، پرے نہیں کرنی اڈی. اب زہر تھا، سرایت کر رہا تھا جسم کے اندر، تو اب جب زہر سرایت کیا نا تو جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں سے آنسو ٹپکے، آنسو نکلے. مقام دیکھو کیا ہے کہ والضحیٰ کے کہرے والے، واللیل کی زلف والے، معذاب کے پیارے کاجل والے، علم نشرہ کے سینے والے، ید اللہ فوق ایدیہم کے ہاتھوں والے، کالی کملی والے آقا آرام فرما رہے ہیں. سیدنا صدیق اکبر نے اپنے پاؤں ہلائے نہیں، جنبش نہیں دی، چھیڑا نہیں، ہلے نہیں، اس کا ڈسنا برداشت کیا. دیکھو محبت کا عالم کیا ہے، محبت کا عالم کیا ہے کہ اس کا ڈسنا، اس کا زہر برداشت کیا. اب آنکھوں سے آنسو نکلے، پانی نکلا، حضور کے چہرہ اقدس پہ گرا، حضور کے چہرہ اقدس پہ گرا. آنکھیں کھلی، آنکھیں کھلی تو حضور نے، کیسا یار سما ہوگا، کیسا مقام ہوگا کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کی زیارت کر رہے ہیں، حضور کی آنکھیں کھلی ہیں، نیند سے بیدار ہوئے ہیں، چہرہ جو ہے، آنکھیں جو ہے وہ صدیق اکبر کے چہرے کو دیکھ رہی ہیں، حضور کی آنکھیں صدیق اکبر کے چہرے کو دیکھ رہی ہیں. اب نظر پڑی چہرے پہ، پوچھا صدیق کیا ہوا، تجھے کس نے رلایا، تجھے کس نے رلایا؟ حضور کوئی چیز ہے جو ڈس رہی ہے. تو ایڑی اٹھاؤ، ایڑی اٹھاؤ دیکھتے ہیں کون ہے، ایڑی اٹھاؤ دیکھتے ہیں کون ہے. نہیں حضور کوئی موذی جانور ہوگا، موذی جانور ہوگا. سرکار نے فرمایا اچھا چل چھوڑ، تو نے بھی تو اپنا شوق پورا کر لیا ہے، اب آنے دے اسے بھی اپنا شوق پورا کر لینے دے. تو نے اپنی محبت کا اظہار کر دیا ہے، شوق پورا کر لیا ہے، اب اس کو بھی آنے دے. اتنی دیر سے، اتنے سالوں سے دیدار کا مشتاق ہے، دل کے اندر چاہت لیے پھر رہا ہے، اس کو بھی تو دیدار کر لینے دے اپنے نبی کا. تو سیدنا صدیق اکبر نے ایڑی اٹھائی، میرے آقا امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا لعاب دہن جو تھا وہ سیدنا صدیق اکبر کی اس ایڑی پہ لگایا، تو پتہ ہی نہیں چلا کہ وہ درد کدھر گیا، وہ زہر کدھر گیا. اب وہ اندر آیا، اس نے بھی دیدار کیا، اس نے بھی دیدار کیا. تو دیکھو اس کی قسمت کیسی ہے، جناب سیدنا صدیق اکبر کی قسمت کیسی ہے. تو معاملہ بات سمجھانے کا مقصد یہ ہے کہ جو سچے ہوتے ہیں انہیں کوئی چیز تکلیف نہیں دے سکتی، کوئی عذر ان کے معنی نہیں ہوتا. تو اللہ نے کیا فرمایا قرآن کے اندر، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو. اللہ سے، یار بول کو وہ، اللہ سے، اللہ کہہ کن کو رہا ہے؟ ایمان والوں کو. اللہ کہہ کن کو رہا ہے؟ ایمان والوں کو. ایمان والوں سے مخاطب ہے کہ اے ایمان والو مجھ سے ڈرو. اللہ کہتا ہے مجھ سے ڈرو. یا اللہ ڈر کے اس کے بعد کیا کریں؟ اللہ کہتا ہے وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، پھر اپنا تعلق جو ہے وہ سچوں کے ساتھ جوڑ لو. تو ہم نے سبق کیا سیکھا کہ ہم نے اللہ سے ڈرنا بھی ہے، تقویٰ بھی اختیار کرنا ہے، اور اپنا تعلق جو ہے وہ سچوں کے ساتھ قائم کرنا ہے. اللہ کریم میرا اور آپ کا خاتمہ
ایمان پہ فرمائے، اور جو جو صحیح صحیح بیان کیا اللہ کریم مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔